السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. آج کالرز ڈے ہے اور یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہوں. میرے ساتھ نصرت اللہ خان موجود ہے. اور ہمارے پہلے کالر کون ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک بار پھر کامران علی صاحب فرام نواب شاہ. السلام علیکم کامران بھائی. وعلیکم السلام. یوں ہی گھٹتا رہا لباس باز پھر کل علامت اسے بنا لیں گے. اپنے کپڑے اتار کر ہم لوگ جسم پر پینٹنگ کرا لیں گے. کس کا شعر ہے یہ ہے سر عادل لکھنوی کا، انڈیا سے تعلق ہے میرا. ٹھیک ہے. سر یہ نیم اوریا حالت میں نیوی شاہیات میں جو فیصل مسجد میں شوٹ کروایا ہے اس کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا ہے، جبکہ جو پاکستان کے ہیروز ہیں حسن صدیقی اور نعمان خان ان کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا. میں سفارش کروں گا کہ آپ کو جیوری میں رکھ لیں کامران صاحب، اس لیے کہ تقریباً 1,02,24,521 لوگ جو ہیں انہیں یہ مسئلہ ہے کہ مہوش حیات کو کیوں ایوارڈ مل گیا، حالانکہ 23 مارچ کو تقریباً 250 لوگوں کو سول اور ملٹری ایوارڈز دیے گئے، لیکن مہوش حیات کو کیوں ایوارڈ ملا؟ بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو، بڑا مسئلہ ہے. کیا سین ہے؟ تو بس ہے، اب ہے تو ہے، اب اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. کیا تو کچھ نہیں جا سکتا. ہما یعقوب صاحبہ ہیں کراچی سے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میری کچھ گزارشات ہیں جو میں بتانا چاہوں گی. جی. پہلی گزارش تو یہ ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے متفق ہوں. میری ملک کے تمام چوروں اور ڈاکوؤں سے گزارش ہے کہ وہ خدا کے واسطے پیسے دے دیں اور اپنے گناہ معاف کرا لیں تاکہ اس ملک کا قرضہ اتر سکے. ہم جانتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آئی ہے. آج ہی ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، بجلی اور گیس پہ پیسے بڑھے ہیں، تو اسی طرح یہ تبدیلی بھی آئے گی. یہ بھی ایک تبدیلی کا حصہ ہے کیونکہ ہماری انڈسٹری بھی فروغ پا رہی ہے. اس انڈسٹری کے فروغ ہونے میں پراپرٹی کی انڈسٹری شامل ہے جس میں کرپشن آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے. اس کے بعد دوسری ہماری ہوٹلنگ کی انڈسٹری ہے، اس میں لوگ بہت کام کر رہے ہیں. گلی کے ہر کونے پہ بریانی کی اور کباب پراٹھے کی دکان کھلی ہوئی ہے. جو لوگ بیچارے باہر سے واپس آتے ہیں بیچارے ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا کہ وہ یا تو اسٹور کھولیں یا اس طرح کے پکوان سینٹر بنائیں. ہماری ایجوکیشنل اس میں حرج کیا ہے؟ اگر میں نے کہا نا، تعریف کر رہی ہوں میں تو اس بات کی. اس کے بعد ہماری ایجوکیشنل انڈسٹری آتی ہے. ہر بچہ پڑھ کے پڑھا رہا ہے ایک انسٹیٹیوشن سے دوسرے انسٹیٹیوشن میں، اس کے بعد اس سے بڑے میں، اور پھر اس کے بعد اپنا چھوٹا موٹا سیٹ اپ بنا لیتا ہے. پھر آتی ہے ہماری ایک شادی کی انڈسٹری. اس شادی کی انڈسٹری کا ایک سب پارٹ ہے ہمارے پاس شادی ہال کا. آج کل بینکوٹوں پہ بیچاروں پہ آفت آئی ہوئی ہے. اور پھر ایک ہماری میڈیا انڈسٹری ہے. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھی طرح کہ پوری انڈسٹری کا یا پوری ہماری صنعت و حرفت کا کیا حل ہے. یہی ہماری تبدیلی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آج کل کراچی شہر کے اندر بینکوٹ ہال جو ہے مسمار کیے جا رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ. تو برائے مہربانی یہ تو واقعی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک رہائشی زمین کے اوپر کوئی کمرشل سی چیز بنا لی ہے بغیر ٹیکس وغیرہ کے. لیکن یہ کہ پہلے اس کو قانونی شکل میں لے کر آئیں، پبلکلی اناؤنس کریں اس تاریخ کے بعد کوئی بینکوٹ ہال کی بکنگ نہیں ہوگی تاکہ یہ کام پراپر طریقے سے ہو سکے. تھینک یو. یہ تو بات بالکل صحیح ہے آپ کی. کام ہونا چاہیے پراپر طریقے سے ہی ہونا چاہیے، بالکل جیسے میڈیا ٹاؤن کا ہوا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے میرے حساب سے. ٹھیک ہے، بہترین، تھینک یو. حیدرآباد سے ہیں نجیب الرحمان صاحب. نجیب الرحمان صاحب، اس سے پہلے کہ آپ گفتگو کریں میری ایک ریکویسٹ ہے. پچھلے 1 سال سے جب بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے ظاہر ہے کہ پینشن کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، اس پہ آپ بات کرتے ہیں. آج ہمیں حیران کر دیں کسی اور مسئلے پہ بات کر کے پلیز. مجبوری ہے سر، میں کیا کروں. وہ کہتے ہیں میں وہی پنجابی کا گانا، آپ مجھے ہمیں حیران نہیں کریں گے آج. میں منجی کتنے ڈاما وہ والی بات ہے. اب مجبور ہوں، کیا کریں کہ اب نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں. اب ان کے آگے ہی گزارش کرنی ہے کہ ہمارے بندے وہی کہنا ہے کہ ہم نے تو پچھلے چیف جسٹس کو ایک سپریم کورٹ میں ایک ڈائریکٹر ہیومن رائٹس بیٹھتے ہیں ٹیپو صاحب جو کہ از خود نوٹس اٹھاتے ہیں، ان کے پاس بھی اپلیکیشن بھیجی تھی پر ثاقب نثار نے وہ بھی ردی کے ٹوکری میں ڈال دی. اب یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را چیف جسٹس صاحب آپ نئے ہیں، آپ کا بھی 1 سال باقی ہے، پھر ہم لٹک جائیں گے. آپ سے بہتر ہے کہ آپ ہمارا از خود نوٹس لیں. اور ہمارے تقریباً اب تک جو ہے نا 3 سے 4 ہزار افراد جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. جو اب مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہاں سے کتنی بیوائیں ہو گئی، اور 15,000 تو تھیں، کچھ اور بیوائیں ہو گئی اور کچھ بیوائیں
अल्लाह को प्यारी होगी, जिनकी 3,000 4,000 आज डॉलर 142 पे चला गया। मुझे बताओ कि ये जी बिल्कुल सिलसिले में अब क्या ठीक है, ये आपकी बात जाहिर है और कि आखिर में अल्लाह करे कि थोड़ा सा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सुन रहे होंगे, उम्मीद है कि कोई स्टेप लेंगे। हालांकि वैसे ये जो चीफ जस्टिस साहब है ज़्यादा सुओ मोटो लेते ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन ये कि हो सकता है ये बात। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम जी, हसन साहब बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करम सर, कैसे हैं आप? सर हम लोग कहाँ जाएं ये बताइए कि हम गरीब लोग किस तरफ जाएं? यहाँ पर लोड शेडिंग होती है तो एक अगर बड़ा सुपर स्टोर खुलता है तो वो सारी एरिया की लोड शेडिंग की टाइमिंग चेंज करवा लेते हैं, किसी को 6 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है और सारे काम इन लोगों के। और हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग महंगाई के तले मतलब बिल्कुल मरते चले जा रहे हैं, महंगाई में डूबते चले जा रहे हैं। ठीक, आकाश हमारे पास कोई जवाब होता सर, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि अभी तो मज़ीद इकोनॉमिक श्रिंकेज होगी। अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी देख लें और आज इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं जो महंगाई को कंट्रोल करने का ही एक तरीका होता है, लेकिन देखते हैं। और कोई ख़बर है आपने जो देखी वो भी शायद आज जिस पर आप बात करना चाहें? मैंने समझौता एक्सप्रेस की खबर देखी है, क्या है? ज़्यादा तफसील में नहीं पढ़ी, लेकिन एक जो जज साहब जो उसी बेंच पर थे वो काफ़ी नाराज़ हैं और काफ़ी गम भी हो रहा है उन्हें। और उनके बयान आया था कि फैसला देने के बाद अपेरेंटली, अगेन मैंने पूरी तफसील से अभी तक नहीं पढ़ी, कि जो अहम जो सबूत थे वो शायद नहीं पेश किए गए, लेकिन बहरहाल इसको ज़रा थोड़ा तफसील से देखना होगा। जी सॉरी क्या था? नज़ीर अहमद साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और मज़ा आता है, मतलब सारी समझे कि थकावट जिनकी उतर जाती है। चलिए बहुत शुक्रिया जी। और भावलपुर के वाक़े पर मैं बात करना चाह रहा था। जी जी। एक स्टूडेंट ने, काफ़ी आप लोगों ने पहले भी बात की कि अपने उस्ताद को मार लिया। हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? इससे पहले मशाल का वाक़या हुआ। अब इस बच्चे को अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि वो मौलाना साहब जो हैं खादिम रिजवी साहब, उससे इंस्पायर था। अब आप देखें कि ये रिजवी साहब कहाँ से आ गया यकदम मुल्क में, पहले तो कहीं भी नहीं था, यकदम आया। और हमने ये भी देखा कि जब वो धरना दे रहा था कि उसको पैसे भी दिए गए। उस बच्चे को, उसको तो ट्रेस किया जा रहा है कि एक बंदा है लैया में बैठा है, तो ये भी तो देखे कि इसको लाया कौन है, इस रिजवी को। फिर उसको प्रमोट किया गया। फिर हमने इलेक्शन में देखा कि वो कैंपेन चला रहे थे। इवन के मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने भी अपने साथ लिखा हुआ था खत्म नबूवत और ये और वो। इस पूरा मुल्क जितने भी हैं मानते हैं खत्म नबूवत, एक दूसरे के ऊपर हम इल्जाम लगाते रहते हैं। समझ ये नहीं आती, किसी का किसी के साथ जायदाद का मसला है वो उसके ऊपर खत्म नबूवत लगा देता है, किसी का कोई और मसला है, कोई रिश्ता नहीं देता उसके ऊपर लगा देते हैं। पूरा एक कोई सिस्टम ऐसा बन गया, कोई सोसाइटी नहीं है, उसके पीछे एक पूरी लोग भी हैं। मैं अपने मुल्तान में देखता हूँ कि 20,000 तालिब हैं, तालिब गरीब लोग होते हैं, सारे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन वो फारिग होते हैं और उनका एक माइंड सेट है। अच्छा, वो अगर इस्तेमाल होते हैं नहीं होते, उनको कोई भी बड़े आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। बिल्कुल। तो इस पर कोई सोचेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचेंगे, या वो भी इसी धारे में चलते जाएंगे कि बस जिसको जहां से पॉलिटिकल फायदा मिलता है वो आ जाते हैं, किसी तरीके से बस इक़्तिदार में पहुंच जाए। ये सोसाइटी जिधर जाती है ये इंसानों की सोसाइटी बन रही है या ये जानवरों की है। मैं तंजानिया में रहा हूँ, 3 दिन में जंगल में रहा था। वैसे जो पार्क होते हैं वहां पर, जी। मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे हैं हमसे। वो शेर जब शिकार कर लेता था तो उसके साथ फिर वो हिरन विरन भाग रहा होता था, खाता नहीं था, बस उसने जो खाना था खा लिया और फिर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब उसको भूख लगी है तो उसने खा लिया। एक पूरा निजाम के तहत चल रहे होते थे। मैंने इतना इंस्पायर हुआ, मैंने कहा हमारे मुल्क से तो ये भी बहुत अच्छा। तो यही रिक्वेस्ट। बहुत खूब नज़ीर साहब, बहुत खूब। इनफैक्ट जिस तरह आप बता रहे हैं तो इससे तो ये तो बड़ा अच्छा होगा अगर हमारे पास जानवरों वाला निज़ाम चलने लग जाए।
کاش وہی چلے. کاش وہی چلے. اب میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں صحیح, آپ نے وہی باتیں کی ہیں جو سالوں سے کر رہے ہیں اور لگتا ہے سالوں تک کرتے رہیں گے. آپ برسوں کہہ دیا کریں, سالوں عجیب سا لگتا ہے. سوری, برسوں تک کرتے رہیں گے. قیصر ظفر صاحب ہیں, کہاں سے؟ قیصر ظفر صاحب لاہور سے. جی السلام علیکم قیصر صاحب. السلام علیکم سر. سب ادارے جس طرح ہمارے ملک میں ڈکلائن کی طرف گئے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں, اور آپ لوگ اس پلیٹ فارم سے یا میڈیا جس طرح سے ایمرج ہوا ہمارے ملک میں, سب لوگ اس کی طرف ہم لوگ اٹریکٹ ہوئے. ہم نے سوچا کہ یہ چیزوں کو کاؤنٹر کرے گا, ایک اس طرح کا نیریٹو بنائے گا کہ وہ لوگ اپنے ڈسپلن میں رہیں گے. لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا میں آپ لوگ انسائڈر ہیں, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا اندر کی سچویشن, لیکن میں آؤٹ سائڈر ہوں. اب میں کس طرح سے دیکھ رہا ہوں نا آپ لوگوں کو, آئی مین پورے میڈیا کو, جی وہ ہر کسی نے اپنی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے. اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی سر, جس نے آج, اور آپ کریڈٹ لیتے ہیں سب میڈیا والے, جی ہم جہاد کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. اچھا, کبھی میں نے موٹر وے جس نے بنائی تھی نا ٹھیکیدار نے, اس کو میں نے کبھی کریڈٹ لیتے ہوئے آج تک نہیں سنا کہ جی ہم نے ملک و قوم کے لیے روڈ بنائی, کیونکہ اس نے اپنے پیسے لیے, وہ گھر چلا گیا. ادھر ملینز آف روپیز کی آپ سیلری لیتے ہیں, آپ گھر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک اپنے آپ کو اسٹیٹ کا چوتھا ستون بھی کہتے ہیں, جو مر جاتے ہیں اس کو شہید بھی کہتے ہیں. میں نے کبھی کسی دکاندار کو یہ نہیں دیکھا, کیونکہ وہ اپنا پروفٹ کماتا ہے. اور اسی طرح سے آپ کی دکان ہے, مارکیٹ ہے. کیا مشورہ قیصر صاحب, کیا کریں ہم؟ سر میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ جو سب کے اوپر ڈیبیٹ, آپ سرفراز احمد کو بھی بتاتے ہیں کرکٹ ایسے کھیلو, جرنلز کو بھی بتاتے ہیں جنگ ایسے لڑو. آپ کس یونیورسٹی سے سب لوگ آئے ہیں پڑھ کے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. اور جب آپ کو بتایا جاتا ہے نا, ایگزیکٹ کی یونیورسٹی ہے سر وہ, جی آگے بڑھیں. ہاں جی, وہ کاشف عباسی کو ایک شو میں بتایا گیا, کاشف عباسی نے آگے سے ہاتھ کہتے ہیں کہ ہمیں مت بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ کاشف عباسی پورے دنیا کو بتائے گا. ہر قیصر صاحب میرا سوال ہے کہ ہم کیا کریں, آپ بتائیں نا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں, بالکل آپ ان کے پرابلمز ڈھونڈتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے آپ اپنے انر میں دیکھیں, اپنے پرابلمز ڈھونڈیں, اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پہ لے کے آئیں کہ میں آپ سے انسپائر ہوں. 5-7 سال پہلے میں آپ سے انسپائرڈ تھا, لیکن اب ہمارا کام انسپائر کرنا نہیں ہے نا باس. نہیں سر, پھر آپ جب پریچ کرتے ہیں نا, جب آپ پریچ کرتے ہیں تو آپ کی بات, کس نے آپ کو کہا ہے ہمارا کام ہے انسپائر کرنا؟ آپ کی بات میں وہ وزن نہیں رہ گیا سر. آپ کی پہلے کب تھا یار؟ قیصر صاحب ہمیں آپ اتنا سیریسلی مت لیں پلیز, آپ تو بہت ہی سیریس ہو گئے یار. اتنا سیریسلی تھوڑی لیتے ہیں میڈیا کو. ہم اپنے آپ کو نہیں لیتے, ہم نے سیریسلی لے رہے ہیں. آپ تھوڑا پانی اس بات پر تو ہم صرف بریک ہی لے سکتے ہیں. ہاں, اور خبریں سیریسلی ہم بریک لیتے ہیں, خبریں سنا کریں, انالیسس سنا کریں اور چل کیا کریں. سیریس لینے کی ضرورت نہیں. ہاں جی, بریک لیں. احسن مصطفیٰ صاحب ہیں کراچی سے. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب بات دراصل یہ ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہیں, مثلا عمران خان کو لے لیں, نواز شریف کو لے لیں, زرداری کو لے لیں, بلاول کو لے لیں, یہ کوئی بھی اپنی عوام سے سنسیئر نہیں ہے. یہ ایک منٹ میں آج ایک فرمائش کر رہا ہوں, اگر آپ پوری کر پائیں. جی آپ کی ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ اچھی خاصی عمر ہے, اللہ آپ کو مزید. سر میں ایک چیز کلیئر کر دوں, آپ کو بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا, میں اس اسکول کا پڑھا ہوا ہوں جس میں کلکتے کا, جس میں ایم عالم صاحب پڑھے ہوئے. جی بالکل, بہت سینئر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور لمبی صحت دے, عمر دے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں مصطفیٰ صاحب کہ یہ عمران خان, زرداری اور نواز شریف جو ہیں یہ تو چلے ہیں ہی عجیب لوگ ہیں. آپ نے اپنے پچھلے 70 سال میں کوئی ایسا لیڈر جو آپ کو واقعی پسند آیا ہو, ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کوئی نہ کوئی تو ایک ہوگا, کوئی نہ کوئی مثال اس کے بارے میں بتائیے. سر ہمارا ایک ہی لیڈر تھا, قائد اعظم. اس کے بعد لیاقت علی خان. اس کے بعد کوئی نہیں. چلیں بات ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب بات جی صحیح ہے. اور کون ہے بھائی؟ عبید اللہ خان صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب.
سر کیا حال ہے؟ کیا حال ہے جناب اسد اللہ خان صاحب اور زیدی صاحب؟ خیریت ہے جناب؟ زیدی تو نہیں ہے لیکن زرار بیٹھا ہوا ہے, کوئی بات نہیں. زرار صاحب معاف کر. نہیں کچھ نہیں ہوتا. ہاں عبید صاحب فرمائیے. فرمائیے سر. ایک تو ایسا ہے کہ وہ وحشت اور وہ قتل و غارت تو ہمارے یہاں وہ شروع ہے. ابھی سنجاوی میں بھی پچھلے دن 6 بندوں کو مارا ہے. تو پشتونوں پہ تو غضب اللہ معاف کرے تو ابھی ہے. تو باقی اس کے علاوہ ایسا ہے کہ اس کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. ہمارا پشتون بیلٹ جو ہے دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے, یا پشاور ہو یا کوئٹہ ہو یا لولائی ہو یا سنجاوی ہو وہاں پہ. تو باقی وہ ارمان لونی کا ابھی تک FIR بھی نہیں کٹا ہے, تو وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ میں نے منڈی کے حوالے سے, سبزی منڈی ہزارگنجی کے حوالے سے عرض کیا تھا, لیکن آپ لوگوں کو وہ سعید علی شاہ جو کوئٹہ کا ہے اس کو تو کہہ دے کہ ہزارگنجی آ جائے. وہ جو ہمارے ماشاخوروں کو اور جو غریب وہ والے ہیں کمیشن ایجنٹ ہے جو یونائٹڈ والے, ان کا جو مطالبہ ہے کہ سرکاری جو ایکشن گراؤنڈ ہے اس پہ ان کو جو ہے کام کرنے دیا جائے. لیکن جو باقی یونین والے ہیں جو پیسے مانگ رہے ہیں اس سے وہ کرایہ مانگ رہے ہیں سرکاری زمین پہ, ان کو روکا جائے. مجھے یہ بتائیے جو ماشا خوروں کا مسئلہ ہے یہ سرکاری زمین پہ قبضے کا مسئلہ ہے یا کیا ہے؟ سر ایسا ہے کہ ایکشن گراؤنڈ جو ہے وہ تو سرکار نے بنایا ہے سب کے لیے کہ اس پہ کام نیلامی. سر یہ ماشا خوروں کا جو ایشو ہے حکومت کیا سمجھتی ہے, یہ قبضے کا ایشو ہے یا کیا ہے سرکاری زمین پہ؟ حکومت کو ایسا ہے کہ ورغلایا گیا ہے کہ سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن سمجھتی کیا ہے حکومت, یہ قبضے کا ایشو سمجھتی ہے یا کیا سمجھتی ہے؟ جی انہوں نے ناجائز قبضے کا سمجھتی ہے نا ایشو. وہ سمجھتی ہے لیکن حقیقت جیسے ایمپریس مارکیٹ کراچی کا ایشو ہے. نہیں سر ایسا ہے نا, یہ تڑا ہے, یہ جو ہے ایسے روڈ نہیں ہے, یہ تڑا ایکشن گراؤنڈ اوپر تڑا ہے, نیچے روڈ جو ہے کھلے ہے. جو ایکشن گراؤنڈ ہے وہاں پہ لوگ جو ہے ماشاخور بھی بیٹھے ہیں, وہاں پہ جو کمیشن ایجنٹ ہے وہ بھی بیٹھے ہیں. ابھی محکمہ زراعت والے جو ہے نا اس کو لیز پہ دیا ہے ان کو کمیشن ایجنٹ والوں کو, تو وہ 20 سال سے جو ماشاخور بیٹھے ہوئے یا جو اور آڑتی ہے جو جن کا جو ہے جگہ نہیں ہے, مثال وہ 1200 فٹ تو سب کو دیا ہوا ہے جو کمیشن ایجنٹ ہے. باقی جو جن کا 1200 فٹ نہیں ہوا ایکشن گراؤنڈ پہ تو سب کا کام کرنے کا. ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ انتظامی مسئلہ ہے اور وہ ملکیت کا مسئلہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ ان کا خیال ہے کہ وہ زیادہ گیم کر رہے ہیں اور ماشاخور تھوڑے کمزور طبقہ ہے تو ان کو پیچھے دھکیل دیا. یہ ایشو ہے. جی ندیم اشرف کراچی سے. جی السلام علیکم. راہیل اشر, اونچا بولا کریں نا یار آواز نہیں آتی آپ کی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آج مبشر زیدی صاحب نظر نہیں آ رہے. بس سر وہ غائب کر دیا ہم نے اسے. جی غائب کر دیا ہے. بس کر دیا سر. کیا کرنا ہے کہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے 15 مارچ کو, میں آپ کا ریگولر کال ہوں, 15 مارچ کو میں نے ایک کال کر کے ان سے بات کی تھی. تو اس وقت مبشر زیدی صاحب نے کہا تھا جی آپ نے گانوں کا پروگرام پیش کر دیا ہے. وہ میں نے کہا تھا کہ جی عمران کو ہٹائیں, شاہ محمود قریشی کو لائیں. ابھی وہ بات میری سیکنڈ اس لیے ہو رہی ہے دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو بریفنگ دے رہے تھے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپوزیشن تمام جماعتوں کو فورن آفس میں بلایا, انہوں نے منع کر دیا. پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کے اس کے چیمبر میں بات کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو. انہوں نے کہا نہیں جی قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی ہاؤس دیں. ایک مسئلہ ہو گیا, اس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب آئے, عمران صاحب خود نہیں آئے. پھر یہ جو اپنا الیکشن کمیشن میں جو ممبر تعینات کا معاملہ ہے وہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کہا جی آپ بات کریں, اپوزیشن لیڈر نے منع کر دیا. پھر خط لکھا گیا پرائم منسٹر ہاؤس سے, تو اس پہ عمران خان کے سائن نہیں تھے, ان کے جو تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے افسر کے سائن تھے. اس پہ پھر اعتراض ہو گیا کہ نہیں جی میں آپ وہ عمران صاحب ہم سے ملاقات. ایک آئینی 18ویں ترمیم کے بعد ایک آئینی تقاضا ہے کہ جی لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر مل کے یہ کچھ معاملہ طے کرتے ہیں. پر چونکہ عمران ایک ضدی انسان ہے, انا پرست ہیں, ان کو شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملانا نہ ملنا. میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, پاکستان پہ کوئی بڑی مشکل آ جاتی ہے, اس وقت کیا کریں؟ ابھی انڈیا کے وقت جو ہوا تھا دیکھیں بریفنگ میں نہیں گئے قومی اسمبلی میں, جو لیڈر سے آپ کے آرمی چیف نے بریفنگ دی, ٹھیک ہے نا جی. آپ کو ایک مثال دوں, اے پی ایس کا واقعہ ہوا, اس وقت کنٹینر پہ چڑھے ہوئے یہ نواز شریف صاحب کو گالیاں دے رہے تھے. نواز شریف صاحب نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا
उस वक्त इन्होंने कहा नहीं जी ये तो मुझे गालियां दे रहा है, मैं नहीं इससे हाथ मिलाता। कंक्लूजन क्या है कि इनको बड़ा दिल करके वजीर आजम को अपोजिशन से आगे हाथ बढ़ाना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान को, मुल्क को कौन के लिए सोच जाता, नहीं सोच सकते तो जो इमरान, नॉट मस्ट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। इमरान जरूर, एक आखिरी बात करूंगा बस कि जी इमरान खान को मैसेज देना चाहता हूँ, जो भुट्टो को लाए भुट्टो का क्या इंजाम किया, जो नवाज शरीफ को लाए उन्होंने नवाज शरीफ का टेंडर इंजाम किया है। इमरान साहब आपके साथ भी मुझे ये लग रहा है ये हिस्ट्री रिपीट होगी, बिकॉज हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, आई थिंक काफ़ी सेल्फ कंटेन्ड बात कर दी है भाई ने। काजी ईशान साहब हैं लाहौर से। ईशान, काजी ईशान जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे सर? ठीक है, खैरियत है? कभी को खैरियत, आप सुनाएं। जैसे तो आपका प्रोग्राम बाकायदगी देता हूँ, आज जिंदगी में पहली दफा आपसे बात हो रही है। जी जी। अच्छा सर, मैं एक इशू पे बात करना चाहूँगा कि जो हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन का इशू है ना जी, मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ टीचिंग के साथ, और ये किसके साथ? सॉरी, टीचिंग करता हूँ आइल्स। अच्छा टीचिंग, ठीक है जी जी। आइल्स की, अच्छा मुझे थोड़ा सा पता है, जो मेरे नॉलेज में है कि जी ब्रिटिश जो है यानी ब्रिटेन, आप गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो हर साल अपने जो करेंसीज में यानी बेस रेट वेज की मैं बात कर रहा हूँ कि जो बढ़ाती है, वो पिछले साल भी 20 पेनीज उन्होंने बढ़ाए थे, ठीक है, और वो बेसिक वेज रेट में इजाफा करते हैं। जबकि यहाँ पर होता है कि जी हम अपने तनख्वाहों में भी इजाफा कर रहे हैं और पेंशन में भी इजाफा कर रहे हैं, कि यानी पहले ही फाइनेंशियली बड़ी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, यानी गवर्नमेंट में बात कर रहा हूँ ना, और फिर ये यानी फिर ये जब ये तनख्वाहें या दूसरी चीजें बढ़ा देते हैं तो वो फिर कैसे क्या एज्यूम करते हैं कि जी हम पैसा कहाँ से जनरेट करेंगे। अच्छा सर, दूसरी चीज ये है कि IMF के पास जब भी गवर्नमेंट पुरानी भी गई है या भी ये जो जा रहे हैं, तो IMF की अमूमन नॉन शराइत यही होती हैं कि जी आप डॉलर के रेट में इजाफा करेंगे, फ्री फ्लोट करें जी, नेक्स्ट बढ़ाएंगे। मैं कंक्लूड सर करूंगा जी। अच्छा सर, क्या कभी किसी ने ये IMF से पूछा है कि यार ठीक है हम बिजली के नेक्स्ट में बढ़ाएंगे, सब्सिडी को भी कम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो क्या ये करने से डॉलर कैसे जनरेट होंगे? यानी ये तो सारा हम इंडिजिनस सारी वो कॉस्मेटिक्स करेंगे ना कि हम नहीं, लेकिन सॉरी काजी साहब, मेरे ख्याल 2-3 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वो वक्फे कोशिश करते हैं कि आपके सवाल का जवाब। वेलकम बैक जी, और हमारे अगले कॉलर हैं एहसानुल्लाह साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो एहसानुल्लाह साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम जी। सर जरार भाई और वसतुल्लाह साहब खैरियत हो? अल्लाह करम। सर कहने का तो ये है, हमारे पठान कहते हैं कि भाई बातें ज्यादा उसका सर जो है एक। तो बात असल में ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि और सब कुछ छोड़े, 70 साल अपनी जगह रखे, आ जाए सिंपल से, चलो ठीक है 2008 से 2013 तक भी छोड़ दे, वो भी करप्ट ही रहा, लेकिन ये 13 के बाद जो सिचुएशन है ये तो माशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ तरक्की जा रही, जो भी हो रहा था बहुत अच्छा काम शुरू था, बहुत अच्छा अमन व अमान, मुल्कार मसला बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, लेकिन एक वो भी गवर्नमेंट जा रही है 3-3.5 साल पूरे करके, अभी 4 साल पूरे हो रहे हैं, 1-1.5 साल रह गया, करने तो उसको हुकूमत। ये पनामा कहाँ से लेकर आ गए आप? एक जमहूरी हुकूमत को खत्म करके क्या मिला है? इससे क्या मिला? एक गरीब पे ही असर पड़ा ना, न सियासतदानों का कुछ जाएगा, न ब्यूरोक्रेट का कुछ जाएगा, न जर्नलों का कुछ जाएगा, जो भी जाएगा सारा जो है गरीब आवाम पे आएगा। तो आज जो इस मसले के जिम्मेवार है वो कौन है? और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको पकड़ेंगे, इंशाल्लाह वो उसके पकड़ में आएंगे। तो बस अल्लाह उनको हिदायत दे, जिन लोगों ने ये सिचुएशन इशू किया है और जो मुल्क को इस ताने पे ला के खड़ा किया है, हमारे तो यही दुआ है कि बस अल्लाह पाक इसकी मईशत को सही करे, इस मुल्क के अमन अमान, इस मुल्क को जो है वापस अपने ऊंचे मर्तबे पे ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी सही।
ٹھیک ہے. اور اگلے کالر. لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت جو ہے 3.5 سال، حالانکہ مسلم لیگ کی حکومت 5 سال حکومت نے پورے سال کیے ہیں، نواز شریف نے پورے نہیں کیے. بار ناصر ملا صاحب ہیں خوزدار سے. جناب ہیلو ہیلو ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میں خوزدار سے بات کر رہا ہوں. جی میں خود ڈسیبل ہوں، میرے پیر کام نہیں کرتے ہیں، میں نے ایف اے کیا ہے. جی میں اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں ہے، 42 بچے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی میں انہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن 2 سال سے کوئی مجھ سے رابطہ بھی نہیں کر رہا ہے. میں کتابیں ادھر ادھر بھیک مانگ کے ان کا جو ہے کتابیں پوری کر رہا ہوں. جی اب خوزدار سے یا کوئی دوسرا جگہ اگر آپ لوگ جانتے ہیں میری مدد کر سکتے ہیں تو کریں. میں خود بھی زیادہ تر جو ہے کتابیں پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اور کام بھی نہیں ہے. جی اگر آپ لوگ ان بچوں کے بارے میں اسکول میں میری مدد کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی سر. یا کوئی دوسرا ذریعہ ہے؟ میں کیا کروں؟ ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں آپ کے بیہاف پہ. خوزدار شہر میں آپ کا اسکول کیا نام ہے، اس کا کیا ہے؟ جی اگر کچھ نال ہے وہاں ایک دیہات ہے، وہاں میں دیہات تھوڑا سا جی جی دیہات کا نام دیہات ہے، وہاں دیہات کا نام جو ہے وہ گریشا ہے. گریشا. جی ہاں وہاں آپ کا اسکول ہے جو آپ بچوں کے لیے چلا رہے ہیں؟ جی ہاں 42 بچے ہیں. گریشا خوزدار سے کتنی دور ہے شہر سے؟ جی وہاں 60 کلومیٹر دور ہے. 7 کلومیٹر تو دور. بھائی جو سن رہے ہوں آس پاس کے لوگ، خوزدار کے آس پاس کے لوگ، گریشا گاؤں میں ناصر ملا صاحب ایک اسکول چلا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کے لیے. تو آپ سے جو مدد ہو سکے ان کی کرنے کی کوشش کریں. اور مطلب ضروری بھی نہیں ہے کہ صرف خوزدار کے ارد گرد بھی لوگ ہوتے ہیں، بہت لوگ ہیں پورے ملک میں جو اس طرح کی کازز کو سپورٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ وہ آپ کی بھی مدد کریں گے. ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں. جی اگلے کالر کون تھے؟ اچھا جی مسز شیخ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور رات کو سونے سے پہلے یہ دیکھتی ہوں. آپ کا پروگرام نہ صرف کہ انفارمیٹیو ہے بلکہ بہت فنی ہے، تو میں بڑا انجوائے کرتی ہوں. اچھا میں نے 2 باتیں کہنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہندو لڑکیاں اپنے گھر سے بھاگی ہیں ان کے بارے میں یہ بات کرنی ہے کہ جب کوئی ہندو لڑکیاں بھاگتی ہیں گھروں سے تو ان کو ان کی نقاب بڑھا دیے جاتے ہیں مسلمان کر کے اور ان کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے. جب کوئی مسلمان لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں اور شادی کرتی ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. دوسری بات جو مجھے یہ کہنی تھی کہ ابھی ریسنٹلی ایک ماہی گیر کو اور انڈین جیل میں مار دیا گیا ہے. اس سے پہلے مہینہ پہلے وہ جو ایک اور جیل میں پاکستانی تھے ان کو مار دیا گیا اور ان کے وائٹل آرگنز نکال لیے گئے، ان کے دل اور مختلف. تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. مجھے حیرت ہے، نہ پی ٹی آئی بات کر رہی ہے نہ کوئی عالمی عدالت میں گئے ہیں. تو یہ 2 باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی. بڑی مہربانی. وائٹل آرگنز کی بات آپ نے کہاں سے سنی مسز شیخ؟ یہ اخبار میں آیا تھا. کس اخبار میں؟ یاد ہے اخبار میں آیا تھا؟ یہ مجھے یہ یاد نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ خود پڑھا تھا کہ اس کے آرگنز نکال کے اس کی باڈی کو بھیجا گیا. اچھا اس کا مجھے علم نہیں ہے. مجھے اس بات کا مجھے علم نہیں ہے. باقی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ قتل کیا گیا تھا، مارا گیا تھا. 2 سوال آپ نے پوچھے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ویلکم بیک. جی بریک سے پہلے مسز شیخ کی کال آئی تھی اور 2 سوال پوچھے تھے. ایک تو جو بات کی ہے کہ جو 2 پاکستانی شہریوں کی لاشیں واپس آئی ہیں بھارت سے، ایک قیدی تھا جس کو قتل کیا گیا جیل کے اندر ہی، اور ایک مشیرہ تھا، فشرمین تھا. پہلی میں تو بات ہوئی تھی، مجھے یاد ہے کہ جب کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی وہاں سے یہاں سے ابھی نندن
چل کے گئے ہیں اور اس کی لاش واپس آئی ہے. آرگن ریموول کی بات کے بارے میں نے کچھ نہیں پڑھا, اس پر میں کامنٹ نہیں کر سکتا. ہاں لیکن یہ جو دوسری لاش آئی ہے بالکل اس پر بالکل بات نہیں ہوئی, ایٹ لیسٹ کوئی آفیشیل لیول پر تو میں نے زیادہ نہیں سنا, اور ان چیزوں کو تھوڑا سا فورسفلی ریز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو اس پوائنٹ پر مسز شیخ. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی ہندو لڑکی اگر کوئی گھر سے بھاگتی ہے تو اسے سراخوں میں بٹھایا جاتا ہے, اور مسلمان لڑکی بھاگتی ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے. دیکھیں دو چیزیں آپ ملا رہی ہیں. گھر سے جانا کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے, یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے. یہ جو ہندو لڑکیوں کا مسئلہ ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں جبراً اٹھایا جاتا ہے, اغوا کیا جاتا ہے, اور پھر تبدیلی مذہب جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. تو یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں کو اگر آپ ملائیں گی تو ظاہر ہے کہ اس سے کنفیوژن پیدا ہوگا. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ سر پہ چڑھایا جاتا ہے. تو اگر پچھلے ہفتے ہی یا اس ہفتے کی بات تھی شاید, ہم نے ایک پروگرام کیا تھا مکیش میغوار صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے اس پر بھی کافی تفصیل میں بات کیا ہے, جتنی بات کر سکتے تھے, جتنا ہمارے پاس وقت تھا, کہ ان کا انجام بھی کیا ہوتا ہے. تو اکثر اتنا اچھا انجام نہیں ہوتا, سرور پہ نہیں چڑھایا جاتا, بلکہ کافی برا حال ہوتا ہے. مسز عشرت ہے گجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام کے حوالے سے میں تعلیم کے شعبے کے ایک مسئلے کی طرف سب کی توجہ دلانا چاہتی ہوں. ضرور. ایک اہم مسئلہ ہے. میں ایکچولی ایک ماہر تعلیم ہوں اور پاکستان ایئر فورس کے کالج سے میں گریجویٹ ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ میں جس ادارے میں کام کر رہی ہوں, مجھے پچھلے 16 سال سے میرے اپنے ہی شعبے میں مجھے کام کرنے سے روکا گیا. اچھا, حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ریسرچ ورک ہے, سب کچھ ہے, جب کہ میں اکثر عرض کرتی ہوں ان سے کہ میں ایک ماہر تعلیم ہوں, مجھے اپنی فیلڈ میں کام کرنے دیں, تو مجھے کہا جاتا ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات بہت آتی ہے کہ ہر شعبے میں پاکستان میں نا کیا کام کرنا چاہتی ہیں آپ جس سے روکا جاتا ہے, اور کون روکتا ہے؟ ماہر تعلیم ہوں, میری اپنے ایک شعبہ جو تعلیم ہے اس میں ایز اے ایجوکیشنسٹ میں کام کرنا چاہتی ہوں, جس میں میری اپوائنٹمنٹ ہے. ان ذمہ داریوں ایسا کیا کام کرنا چاہتی ہیں جس سے وہ روکتے ہیں؟ ٹیچنگ ہے. اچھا نہیں, آپ نے کہاں اپلائی کیا ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کون روک رہا ہے آپ کو؟ میں ایکچولی گجرانوالہ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ہے, تو اس میں ایز اے لیکچرر میری اپوائنٹمنٹ ہے, باقاعدہ 16 سال ہو گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے اپنے جس فیلڈ میں میری اپوائنٹمنٹ ہے وہی کام نہیں کرنے دیا جاتا, دوسرے کام دے دیے جاتے ہیں. نہیں مطلب کمپیوٹر پڑھا دیں, آپ فائن آرٹس پڑھا دیں, آپ فلانا کام کر دیں. آپ کی اسپیشلائزیشن کس میں ہے؟ میری اسپیشلائزیشن ٹیچر ایجوکیشن ہے, ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے. تو وہاں یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کیا؟ ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن اس کو ختم کر دیا گیا اس بات پہ کہ ہمیں اس شعبے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک نہیں, اب مسز عشرت اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نا جی, اگر وہ شعبہ ہی بند کر دیا ہے تو پڑھانے سے نہیں ہوگا, وہ تو شعبہ ہی. جی ہاں, آئی تھنک شی از اباؤٹ ٹیچنگ ٹیچرز, ہاں نا, کہ لیکن اب اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے. جی جنید صدیقی صاحب ہیں کراچی سے. ہلو, جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم. میں بہت عرصے سے کال کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا, آج لکیلی آپ لوگوں سے بات ہو گئی ہے. سر جی مجھے کچھ 2-3 پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے آپ. جی ایک تو یہ بھی میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا, آج کی ہی نیوز تھی, کہ وہ انفلیشن میں دکھا رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, پرائس وائز بہت بڑھ گئی ہے. تو منسٹر صاحب چلتے ہوئے آ رہے تھے, فائنانس منسٹر ریسپیکٹیبل رحمۃ اللہ علیہ, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جی کہ آپ کی یہ پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, وہ بھی کوئی آئل وائل نکلے گا, سمندر سے نکل رہا ہے, تو اس کے بعد پھر سیٹل ہو جائے گا. یہ گورنمنٹ آئی تھی, اس کے بعد بڑے بڑے پلان تھے, اس نے کہا تھا یہ پلانز ہوں گے 90 دن کا پلان. تو یہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو بڑے بڑے پلان تھے ان کے پاس کہ 90 دن کا پلان, 80 دن کا پلان, اور یہ پلان اور وہ پلان. آج جب ہمارے منسٹر سے پوچھا گیا, فائنانس منسٹر سے, ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, تو انہوں نے چلتے چلتے کہا کہ ہاں وہ جو تیل آئل وائل نکلے گا نا سمندر سے, پھر ایڈجسٹ ہو جائے گا سب کچھ. تو یہ آئل تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا نکلے گا, ان کے پاس تو پلانس تھے. تو وہ منسٹر صاحب پلان بنانے کے بجائے کہ جو انفلیشن ہو رہا ہے, جو یہ پرائس اوپر جا رہی ہے, تو یہ پلانس ہیں, وی آر ورکنگ آن اٹ, ٹھیک ہے پرائس جا رہی ہے, ایڈجسٹ ہوگی. تو اب وہ کہہ رہے نہیں وہ تو چھوڑیں جی, یہ ایک نئی لالی پاپ, نیا فلیور ہے, یہ ٹرائی دس ون,
उसको छोड़ दें, वो तेल प्लान वाले छोड़ें। तेल जरूर निकला है, तेल फ्लेवर्ड लॉलीपॉप हमारा निकला है, वो हम लोगों का निकल रहा है। लेकिन बहरहाल जुनैद साहब ने भी इकोनॉमी पर बात की है, और मेरे ख्याल काजी ज़ीशान साहब जिन्होंने जो लाहौर से कॉल की थी उन्होंने भी बात की थी, और इसी हफ्ते में फैटफ भी है, स्टेट बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट्स बनाई है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी, तो मेरा ख्याल है कि कल का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें हम थोड़ी सी तफसीली बात करते हैं, खुसूसी बात करेंगे, खुसूसी मईशत पे, खुसूसी लोगों से, जिसमें हम खामोश रहेंगे और माहिरीन हमें बताएंगे कि हो क्या। आर यू श्योर? नहीं चले, बोल तो देंगे जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही जी। अपना ख्याल रखिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।